مثلا کسی مسجد سے گزر رہے ہو، مسجد تعمیر ہو رہی ہو، آپ نے کہا میرے پاس تو 100 روپے ہیں، آپ نے مسجد میں 100 روپے دے دیے اور دل میں تمنا کی کہ اللہ تو مجھے ایسی توفیق دے کہ پوری مسجد میں تعمیر کروں، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو پوری مسجد میں بناتا۔ اب پیسے تو نہیں ہے کہ بنا سکیں، لیکن اس نیت پر ہمارے نامہ اعمال میں پوری مسجد بنانے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ مومن جو جنت میں جائے گا وہ نیت کی وجہ سے جائے گا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بھئی آدمی اپنے عمل سے تو ایک مسجد بنا سکے گا، لیکن نیت کے ذریعے وہ ہزاروں مسجدوں کا ثواب پا سکتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔ یہاں فرمایا 2 لباس ہیں، ایک وہ لباس جو بدن چھپانے کے لیے، ایک وہ لباس ہے جو زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، کہ انسان وہ لباس پہن کر جب جاتا ہے تو لوگوں میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ مگر وہ لباس زینت کے لیے جو پہننا جائز ہے، اس سے مراد وہ لباس ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ شریعت کے خلاف لباس پہنا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ لباس تو وبال ہو جائے گا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔ پرہیزگاری کا لباس ایمان ہے، حیا ہے، شرم ہے، نیک عادتیں ہیں، نیک عمل ہیں، اور یہ بے شک زینت والے لباس سے افضل اور بہتر ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ یورپ کے اندر جو ماحول ہے اور جس قسم کا لباس عورتیں پہنتی ہیں، ایک تو بے پردہ نکلنا حرام، اور پھر جسم کی نمائش کرنا یہ الگ حرام، بال کھولے ہوئے، بازو ننگے، اس طرح کی کیفیتیں یورپ میں پائی جاتی ہیں۔ یورپ میں یہ لباس کیسے عام ہوا؟ کیونکہ یورپ کے اکثر لوگ یہودی نہیں ہیں، وہ عیسائی ہیں۔ امریکہ کے بھی اکثر لوگ یہودی نہیں ہیں، عیسائی ہیں۔ یہودی تو پوری دنیا میں بہت قلیل ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی جنگ رہتی تھی، آج بھی یہودی اور عیسائیوں میں سخت دشمنی ہے، اور یہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر لٹکایا، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور سولی پر لٹکا دیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ تو دونوں یہودی عیسائی یہ مانتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے اور سولی پہ لٹکا دیے گئے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو یہودی یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا، ان سے عیسائی پیار کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ دونوں مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تو چونکہ مسلمان ان کے مشترکہ دشمن ہیں، تو یہ اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ 1901 میں یورپ میں اور امریکہ میں پردہ اتنا عام تھا کہ اس زمانے میں کوئی عورت اگر اس طرح لباس پہن کر نکلتی تو اسے گرفتار کر لیا جاتا۔ عیسائی بڑے مضبوط تھے اور یہودی بہت زیادہ کمزور تھے۔ یہودیوں نے ایک سازش تیار کی کہ عیسائیوں میں شراب عام کی جائے، بے پردگی، بے حیائی عام کی جائے، اور ان کے خاندانی نظام کو تباہ کیا جائے۔ اب انہوں نے عیسائیوں میں یہ طریقہ کیسے عام کیا؟ انہوں نے سوچا کہ ایک عورت جس کی عمر 50 سال ہے، اس سے کہا جائے کہ یہ گندا لباس پہنتا ہو تو پہننے کے تیار نہیں ہوگی۔ تو یہودیوں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لیے لباس شروع کیے، 3 سال کی بچی، 4 سال کی بچی۔ آپ اس بچی کا آپ لباس دیکھیں تو بازو کھلے ہوئے ہیں، گلا کھلا ہوا ہے، پیچھے سے کمر کھلی ہوئی ہے، یعنی آدھا لباس موجود ہے آدھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے بچیوں کے لیے شروع کیا۔ پھر کیا ہوا کہ یہ بچیاں جو 3-4 سال کی بچیاں تھیں وہ پہننے لگیں، لوگوں کا ذہن بننے لگا، لوگ یہ سوچنے لگے تو بچیاں ہیں۔ پھر انہوں نے یہودیوں نے کیا کیا کہ یہ لباس بڑی عمر کی بچیوں کو دینا شروع کیا، مثلا 6 سال کی بچیاں، 8 سال کی بچیاں۔ پھر یہ ہوا کہ یہ 10 سال 12 سال کی بچیاں پہننے لگیں،
پھر یہ 15 سال کی بچیوں تک لے کر آئے۔ اب سوچیں جو بچی بچپن سے لے کر 15 سال تک یہ لباس پہنتی رہی تو اس کی تو عادت ہو گئی، تو اب 20 سال کی بھی ہوگی تو وہ یہ لباس پہنے گی آہستہ آہستہ اس طریقے سے۔ اور پھر جب کوئی پادری اس کے خلاف بات کرتا تو انہوں نے یہودیوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے تھے جو کہتے ہیں یہ تو دقیانوسی لوگ ہیں، یہ تو ہمیں ترقی سے روکنا چاہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کر کے ان کو ڈیگریڈ کیا، اور ایک نتیجہ یہ آ گیا کہ آج یورپ میں، امریکہ میں بالکل بے حیائی ہے۔ جب وہ بے حیا ہو گئے تو یہودیوں نے ان پر پوری طرح کنٹرول کر لیا۔ آج امریکہ، یورپ پر پوری طرح مالی طور پر قابض جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ یہی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ اب سوچیں، آپ کسی بچے کا لباس لینے جائیں تو وہ پورا ملتا ہے، آپ چھوٹے بچے کا لباس لیں، 5 سال کے بچے کا لباس لیں، 10 سال کے بچے کا لباس لیں، اس کا گلا بھی پورا ہوگا، اس کی آستینیں بھی پوری ہوں گی۔ لیکن آپ چھوٹی بچی کا لباس لینے جائیں، آستین بغیر کا، گلا اتنا بڑا کہ آگے سے گلا کھلا ہے، پیچھے سے جو کمر کا حصہ ہے وہ کھلا ہے، شرٹ اور پینٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ پیٹ بھی کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، پیچھے سے کمر بھی نظر آ رہی۔ یہ بچیوں کو یہ لباس کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ اور پھر یہ لباس انتہائی سستے اور بہت خوبصورت، بسا اوقات ایسا بھی کیا گیا شروع میں کہ یہودیوں نے پاکستان میں اور اسلامی ملکوں میں یہ گندا لباس عام کرنے کے لیے سستا بھی دیا، یعنی جو چیز 500 کی انہیں پڑتی تھی انہوں نے 300 میں بیچی، اور مسلمان پاگلوں کی طرح خریدنے لگا۔ اس نے کہا جی بڑی سستی ہے، اس طرح کہ وہ آہستہ آہستہ اب یہ یہودی یہاں تک تو پہنچ گئے کہ ہماری 10 سال کی بچی، 12 سال کی بچی بھی یہ گندا لباس پہنتی ہے اور اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ خدا را عقل کریں، یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، مسلمانوں کو بے حیا کرنے کی بہت بڑی سازش ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بچی کو بھی ایسا بے حیا لباس نہ پہنائے، عید کے دن ہوں یا شادی کے معاملات ہوں، با حیا لباس پہنائے۔ اچھا پھر ایک اور بھی مسئلہ ہو گیا کہ اگر ہم اپنی بچیوں کے لیے لباس تیار کریں تو درزی کے پاس جائیں اور شلوار قمیض کا کپڑا بڑی مشکل ہے، لیکن مارکیٹ سے لے لیں تو سستے بھی ہیں، پینٹ شرٹ اور آدھے ننگے لباس۔ تو اس سستے کے چکر میں نہ پڑیں، یہ یہودی سازش ہے۔ آپ پوری کوشش کریں کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی بچی بھی ہو باحیا لباس پہنے، پینٹ شرٹ نہ پہنے، وہ اگر پاجامہ پہنتی ہے تو وہ چست نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ شلوار قمیض پہنائیں، شروع سے اس کو دوپٹہ سر پہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ چلے 2-3 سال کی بچی تو یہ سب نہیں کر سکتی، لیکن بچی جب 6-7 سال کی ہو تو چادر اسکارف اوڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جو عادت بچپن میں پڑی وہ جوانی تک بلکہ بڑھاپے تک رہے گی۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔